دوسروں کی بات دوسروں کی ہے، خود شیر خدا سے پوچھو، خود مشکل کشا سے پوچھو، خود تاجدار حضرت سے پوچھو کہ باری تمہاری چوتھی یا پہلی، نمبر چوتھا یا پہلا؟ حضرت علی سے اور کوئی نہیں، حضرت امام حسن راوی پوری سند میرے سامنے، سید العالم النبلا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 471، اور صرف یہاں نہیں، صفت الصلاۃ کے اندر بھی موجود، عن علی قال لقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا صدیق اکبر کو کہ جماعت تم کراؤ، وانی لشاہد وما بی مرض، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا۔ یہ تاریخ بغداد میں ہے کہ کوفہ میں تقریر کر رہے تھے تو ایک جھوٹا حویتی اٹھا، کہنا علی علی تمہارا پہلا نمبر، چوتھے نمبر کا انتظار تم نے کیوں کیا؟ اور میں جھوٹے جھوٹے میرا چوتھا نمبر، میں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کا لحاظ رکھا۔ اس نے پوچھا کون سا فرمان؟ فرمایا فیصلہ سرکار کر گئے تھے جب مسجد کی امامت کا معاملہ تھا، جس جہاں ولیوں نے پیچھے نمازیں پڑھنی تھی، جہاں اہل بیت نے بھی، جہاں صحاب نے بھی، فرمایا نہ میں بیمار تھا اور نہ ہی میں غیر حاضر تھا، میں اس وقت موجود تھا۔ میرے سامنے جو غیر موجود تھے وہ تو ابو بکر تھے، اپنے گھر میں تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو بلاؤ، جماعت وہ کراؤ۔ تو کیا کہنے لگے جھوٹے سن، رضینا لدنیانا ما رضی بہ نبینا لدیننا، اور میں جس بندے کو سرکار نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے بیعت کر کے دنیا کا امام بھی بنا لیا۔ رضینا ہم راضی ہیں، لدنیانا ما رضی بہ نبی لدیننا، اور مسئلہ تو مصلی کا تھا، اس وقت اہم ضرورت تھی بڑے ولی کی، اور میں اس وقت موجود تھا۔ میرے ہوتے ہوئے فرمایا نہیں ابو بکر کو بلاؤ۔ اور اس بات میں یہ یاد رکھنا کتنی خلوص ہے صحابہ کا۔ حضرت حفصہ بھی بولی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بولی، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو بھی کہا تم بھی سفارش کرو، کیا کہ میرے ابا جی کو نہ کھڑا کریں، مصلی پہ روتے رہیں گے، جماعت نہیں کرا سکیں گے۔ عائشہ حفصہ دونوں کہہ رہی تھی، اور یہ دلیل بھی ہے ہماری کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی ناجائز بولے تو چپ نہیں کرتے، جھڑکتے بھی ہیں۔ فرمایا ان کنا صواحب یوسف، اے عائشہ حفصہ چپ کر جاؤ، تم ویسے بولتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ عورتیں بول رہی تھی، اپنی ضد کرتی ہو۔ فرمایا ان اللہ جعل المؤمنون الا ابا بکر، فرمایا میرا رب سوائے ابو بکر کے کسی کی امامت مانتی نہیں۔ کیوں کہتی عمر کا نام کیوں لیتی ہو؟ میں نے تو خود کھڑا کیا، میرے رب نے کھڑا کیا، میرے رب نے کہا۔ اب بیٹی کہتی ہے میرے باپ کو کھڑا نہ کرو، سرکار فرماتے میرا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو رب کا، رب نے کہا، رب نہیں مانتا، رب نہیں مانتا۔ جب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اور نہ صحابہ مجھے دوسرے مانتے ہیں نہ رب مانتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، تو یہ دلیل بنائی کس نے؟ شیر خدا، اس جھوٹے کو سمجھانے کے لیے تو میرا مفت کا وکیل بنا ہوا ہے، میرا نمبر چوتھا، میں راضی ہوں، میں نے تینوں کی بیعت، میں نے ان کے کہنے پر کوڑے لوگوں کو مارے، میں کارکن بن کے کام کرتا رہا، میں نے ابو بکر صدیق کی سواری قصہ کی طرف جاتے ہوئے روکی، میں نے لگام پکڑی، میں نے کہا ابو بکر مجھے بدر والے دن کی تقریریں سرکار کی یاد ہے، جب تم نے پہلے نمبر پہ نکل کے سینہ تانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، انت منی بمنزلۃ سمعی و بصری، ابو بکر میری آنکھیں بھی تم ہو، میرے کان بھی تم ہو۔ اور میں جب سرکار نے تمہیں بچا کے رکھا کہ خلافت تمہاری بات کی ہے، تو ابو بکر جس ابو بکر کے سپاہی علی جیسے ہو وہ گھر بیٹھے علی جا کے جنگ کرے گا۔ البدایہ میں موجود۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یہ میں نے ڈرپوک بن کے یہ لفظ بولے، بڑے سخت لفظ بول دیے،
فرمایا میں لم اترک اصحابنی تیمن علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے نبی علیہ السلام نے کچھ لکھ کے دیا ہوتا، لکھ کے کہ تم خلیفہ ہو، فرمایا میں تو ڈرپوک نہیں، میرے پاس تلوار نہ ہوتی، ڈنڈا نہ ہوتا، فرمایا میں چادر سے کھینچ کے ابو بکر کو نیچے گرا دیا۔ میں تو ڈرپوک ہوں، ڈرپوک کو مجھے بزدل کہتے ہو پہلے نمبر کا کہہ کے کہ نمبر میرا تھا، میں ڈرا رہا، فرمایا خدا کی قسم ہے اگر میری پہلی خلافت ہوتی تو میں کپڑا ڈال کے گردن میں کھینچ کے نیچے اتار دیتا۔ میں نے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کیوں؟ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔